السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں اچھے سے اچھا رشتہ آپ کو ملے، صرف 11 دن میں آپ کی قسمت بدل جائے انشاءاللہ۔ نہایت ہی مفید و مجرب وظیفہ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اچھے سے اچھے رشتہ ملنے کا ہے یہ۔ اس وظیفے پر عمل کر کے آپ کو اچھے سے اچھے رشتہ مل سکتا ہے، چاہے آپ کی لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ رشتے آئیں گے بھی اور رشتے ملیں گے بھی، دونوں کے لیے مفید ہے یہ وظیفہ۔ تو یہ جو وظیفہ ہے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے سے آپ کے لڑکی ہے یا لڑکا ہے، دونوں کے لیے رشتے آئیں گے بھی اور رشتے ملیں گے بھی، اور اچھے رشتے ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کل یہ بہت بڑا پریشانی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ والدین کے لیے پہلے تو یہ کہ رشتہ ملتا ہی نہیں، یا رشتہ آتا بھی ہے تو، اور اگر رشتہ آتا بھی ہے تو اچھا رشتہ نہیں ملتا ہے، اور اچھے لوگ نہیں ملتے، نیک لوگ نہیں ملتے، کوئی اچھا خاندان نہیں ملتا۔ تو یہ مسئلہ مسائل، یہ پرابلم والدین کے ساتھ ہے جو ان کی پریشانیوں کے باعث بنے ہوئے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو جو وظیفہ بتائیں گے وہ بہت ہی اہم اور ایک آزمودہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو اپنا کر آپ اس پر عمل کریے، اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اس پریشانی سے آپ دور ہو سکتے ہیں۔ رشتے تو اکثر ملتے رہتے ہیں، ہر گھر میں رشتے آتے ہیں، رشتے ملتے بھی ہیں، مگر رشتہ اچھا ہو، لڑکا اچھا ہو، لڑکی اچھی ہو، نیک ہو، تو اس رشتہ کی الگ بات ہوتی ہے۔ رشتہ مطلب لڑکی نیک نہیں ہے، لڑکا نیک نہیں ہے، بے دین ہے، نماز نہیں پڑھتے، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تو ان کو اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ پھر ان رشتوں کو تمام رشتہ داروں کے لیے بلکہ دونوں خاندانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا دیتے ہیں، دونوں خاندان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر ایک لڑکی، ہر ایک لڑکے کے لیے اچھے سے اچھا اور نیک رشتہ آئے، تاکہ ان کے رشتہ داروں کی اور ان دونوں خاندانوں کی اور ان والدین کی زندگی میں بہار ہو اور سب ہنسی خوشی زندگی بسر کر سکے۔ تو آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ آنے والی ویڈیو میں بہت سارے ایسے وظائف بتاؤں گا جو آپ کی زندگی میں بہت اہم ہوں گے اور آپ کی زندگی تبدیل کریں گے۔ رشتوں میں بندش، میاں بیوی میں نا اتفاقی، نافرمان بیوی کو راہ راست پر لانا، شوہر کو راہ راست میں لانا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب بتاؤں گا۔ تو آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ وظیفہ صرف 11 دن کا ہے، صرف 11 دن آپ کو جو ہے ترتیب سے کرنا ہے، بالکل جیسے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس کا فائدہ ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے۔ تو ایسا کرنا ہے کہ کھلے آسمان میں یہ وظیفہ کرنا ہے، اپنے گھر کے چھت پر یا جہاں پاک صاف جگہ ہو، کوئی گندگی نہیں ہو اس جگہ پر، یا آپ کو پتہ ہو کہ یہ جگہ پاک ہے، یہاں نماز پڑھ سکتا یا نماز پڑھ سکتی، جو بھی عورت مرد جو بھی کرے اس وظیفے کو کھلے آسمان میں، مسجد ہو یا گھر میں چھت کے اوپر ہی کریں، یا مسجد کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی ایک جگہ طے کر لینا ہے، مقرر کر لینا ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے اس وظیفے کو۔ نماز تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ضروری ہے، فرض ہے، نماز ضروری پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے۔ جو یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے تو نماز ضرور پڑھنا ہے۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا، آپ کو اس وظیفے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ اللہ پر یقین رکھیے، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کرتے رہیے، تو آپ کی انشاءاللہ تعالی یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اگر وضو نہ ہو تو نماز پڑھنے کے بعد وضو کر لیجئے، وضو کر کے ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسے ہی اس وظیفے کو نماز کے بعد سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ پھر آپ کو 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص جو آپ کو یاد ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے آپ کو، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اس آیت کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔
ٹھیک ہے۔ پھر آخر میں وہی درود شریف پڑھیں گے آپ 11 مرتبہ جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، درود ابراہیمی، ٹھیک ہے۔ یہ آیت جو میں نے جو تلاوت کیا ہے اس آیت کا، یہ آیت آپ کو 19ویں پارے کے اندر میں ناظرہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو 4تھے صفحے کے اندر میں آپ کو مل جائے گا، چاہے تو آپ اس ویڈیو سے یاد کر لیجئے یا آپ قرآن میں سے یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی اور اس وظیفے کی وجہ سے آپ کے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے اور آپ کو اچھے سے اچھا رشتہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ یہ وظیفہ کو آپ ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالی آپ سب کی پریشانی کو دور کرے، آمین۔ اور سب بھائیوں بہنوں بیٹوں کے لیے اچھے سے اچھے رشتے آئیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے۔